الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بے انتہا رحمتیں فرمائی ہے اور بے انتہا رحمتیں فرماتا رہتا ہے، باوجود یہ کہ بندہ گنہگار ہے، خطا کار ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا جاتا ہے، اللہ کے احکامات کو توڑتا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب پر غالب ہے کہ گنہگار ہونے کے باوجود، نافرمان ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بار بار موقع دیا ہے کہ وہ اپنی گناہوں کی تلافی کر لے اور اپنی موجودہ زندگی جو کہ نافرمانی کے ساتھ گزر رہی ہے، اللہ کے احکام کو توڑ کر گزر رہی ہے، وہ موجودہ زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی پر تبدیل کر لے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار موقع دیتا رہتا ہے۔ سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے میں ایک عظیم الشان مہینہ اپنے بندوں کو عطا کیا اور وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اب یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ کس لیے آتا ہے؟ یہ ہمیں مشق دینے کے لیے آتا ہے، ہماری تربیت کے لیے آتا ہے، ہماری ٹریننگ کے لیے آتا ہے کہ 11 مہینے ہم نے جو کام کیے ہیں، جس طریقے سے 11 مہینے کی زندگی ہماری گزرنی چاہیے تھی اس طریقے سے ہم نے نہیں گزارے، تو وہ ایک مہینہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں سبق دیا جاتا ہے کہ آئندہ اب جو 11 مہینے آئیں گے ان 11 مہینوں کو بھی اسی طریقے سے گزارنا ہے جیسا تم رمضان المبارک کا مہینہ گزارتے ہو۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہم کیسا گزارتے ہیں؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہم اس طریقے سے گزارتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہم بھوکا رہتے ہیں، اللہ کے لیے ہم پیاسا رہتے ہیں، اللہ کے لیے نفسانی خواہشات کو روک کے رکھتے ہیں۔ دیکھیے ہماری ہر عبادت کے اندر دکھلاوا ہو سکتا ہے۔ نماز کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے، کثرت سے جو تلاوت کر رہا ہے، خوب لمبی لمبی رکعتیں پڑھ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ دکھلاوے کے لیے پڑھ رہا ہو، نام کے لیے پڑھ رہا ہو کہ لوگ اسے عابد کہیں گے، لوگ اسے زاہد کہیں گے، لوگ اسے بہت زیادہ کثرت تلاوت کرنے والا کہیں گے، لوگ اسے بہت زیادہ ذکر کرنے والا کہیں گے۔ بہت سی عبادتوں کے بارے میں ہم یہ گمان کر سکتے ہیں، یہ گمان ہو جاتا ہے کہ یہ دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، لیکن بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، نفسانی خواہشات کو روک لینا، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں کسی کا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ دکھلاوے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے لیے رکھتا ہے، بھوکا رہتا ہے تو اللہ کے لیے رہتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اگر کوئی شخص بند کمرے کے اندر موجود ہو، اسے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تنہا کمرے میں ہو، اسے شدت کی پیاس لگ رہی ہو، شدت سے بھوک لگ رہی ہو، فریج کے اندر انواع و اقسام کے کھانے موجود ہو، ٹھنڈا پانی موجود ہو، وہ شخص کا دل چاہ رہا ہو، نفسانی خواہشات اس کی یہ پکار کر کہہ رہی ہو کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو یہاں پر پانی پی لے، یہ لذیذ کھانے کھا لے، باہر والوں کے سامنے تو روزداری رہیں گا، اس کا دل اگر اس طریقے سے بھی بولے تب بھی وہ کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا۔ یہ عمل وہ کیوں کرتا ہے؟ یہ عمل اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے لیے بھوکا ہے، اللہ کے لیے پیاسا ہے۔ تو اس ایک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ تربیت دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، یہ مشق کرا رہے ہیں کہ یہ ایک مہینہ تم جس طریقے سے گزارتے ہو کہ کھانا پینا تمہارے سامنے موجود ہوتا ہے، لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے، اللہ کی رضا کی وجہ سے تم اس سے کھانے سے پرہیز کرتے ہو، تو آئندہ 11 مہینے کی زندگی بھی تمہاری اسی طریقے سے ہونی چاہیے کہ کوئی بھی عمل
کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے احکام کو بجا لاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرائض عائد کیے اس کو انجام دو، کہ جس طریقے سے تم روزے کو انجام دیتے ہو ویسے دیگر فرائض کو بھی انجام دو۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دیا ہے تاکہ یہ اس ایک مہینے میں ہم 11 مہینے میں کیے ہوئے گناہوں کی تلافی بھی کر سکے، جو پچھلے گزر چکے، اور آئندہ جو 11 مہینے آنے والے ہیں اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر سکے کہ چلو بھائی جو 11 مہینے پچھلے جو گزر چکے اس میں جو گناہ ہوئے، اب یہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے توبہ کر لیے، مشق بھی حاصل کر لیے، تعلیم بھی حاصل کر لیے کہ اب ہم کو اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا ہے، آئندہ آنے والے مہینے کے لیے تیار ہو جانا ہے۔ ہر سال رمضان المبارک مہینہ آ رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے چلا جاتا ہے، تعلیم اور تربیت ہر مہینے رمضان المبارک کے مہینے میں دی جاتی ہے، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، چاند رات ہوتی ہے، سارے احکامات کو ہم پسے پشت ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ چاند رات کو ہی دیکھ لیجئے کہ اس دن کی اس رات کی عشاء کی نمازی اکثریت بازاروں میں، چوکوں پر، دکانوں پر عشاء کی نماز جو ہے وہیں پر چھوٹ جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو بتلانے کے لیے اور یہ ساری چیزوں سے چھڑانے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ بار بار دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو بدلو، اپنی زندگی کو بدلو۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہ روزہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں متقی بنانے کے لیے آتا ہے، اس کا اصل مقصد ہی ہے کہ ہم متقی بن جائیں۔ اب پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور احسان کہ ایک تو 11 مہینوں میں ایک مہینہ، 12 مہینوں میں ایک مہینہ ہم کو یہ دیا رمضان المبارک کا مہینہ، جس میں ہم 11 مہینے کی تلافی کر سکے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پورے 12 مہینے کے ہر دن ہر رات اس طریقے سے گزرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے خلاف کوئی کام نہ ہو، اگر اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام ہو جاوے تو اس پر توبہ استغفار کر لے، یہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ رحمت یہ فرمائی کہ چلو تم 11 مہینے نہیں کر سکے، کم سے کم یہ ایک مہینہ اپنی گناہوں کی تلافی کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لو، اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے لیے تیار کر لو۔ یہ ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرائض اس پر عمل کرنے کے لیے تعلیم دی جا رہی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رحمت فرمائی کہ ہم نے تو تم کو رمضان مبارک کا مہینہ دیا اپنی مغفرت طلب کرنے کے لیے، رحمت طلب کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے، لیکن تم اگر یہ بھی نہ کر سکے تو تم کو پھر ایک موقع دیا جاتا ہے، اسی مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے، جسے ہم شب قدر کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کر رہا ہے کہ بار بار موقع دے رہا ہے، میرے بندے چل رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ اب رمضان المبارک میں تو نے 20 دن غفلت میں گزارے ہیں، 20 روزے غفلت میں گزار دیے، 20 روزے اگر لاپرواہی میں گزار دیے، تو اب یہ جو 10 راتیں ہیں اس میں غفلت سے نہ گزارو، اس میں کم سے کم یہ جو 10 راتیں بچی ہے، یہ 10 دن جو بچے اس کو غفلت سے نہ گزارتے ہوئے کم سے کم اس میں تم اللہ کو راضی کر لو۔ 20 دن 20 راتیں تم نے ایسی گزاری، اللہ کو راضی نہ کر سکے تو یہ 10 دن 10 راتوں میں اللہ کو راضی کر لو۔ تو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دے رہا ہے۔ تو جو شب قدر ہے وہ 1000 راتوں سے افضل ہے۔ جو میں نے جو سورت تلاوت کی، اب اس کی جو فضیلت اور اس کی عظمت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی رات کے لیے کوئی سورہ نازل نہیں فرمائی، اس کی فضیلت کے لیے کوئی سورہ نازل نہیں فرمائی، لیکن یہ ایک رات ایسی عظیم الشان رات ہے کہ اس کے لیے مستقل ایک سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے نازل کیا قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرما رہا ہے
کہ تم لیلۃ القدر کی مکمل حقیقت سے تم واقف ہو ہی نہیں سکتے۔ لیلۃ القدر کتنی عظیم رات ہے، اس کی مکمل طور پر تم حقیقت سے، اس کی عظمت سے تم واقف ہو ہی نہیں سکتے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر بندوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تم اس کی حقیقت سے تو واقف نہیں ہو سکتے، لیکن تمہارے سمجھنے کے لیے، تمہارے عقل تک کے یہ بات سمجھ میں آ جائے، جتنی تمہاری عقل ہے اتنی بات سمجھ میں آ جائے، اس کے لیے ہم یہ بتاتے ہیں کہ بس اتنا سمجھ لو کہ یہ رات 1000 راتوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 راتوں سے افضل ہے۔ 12 مہینے ہر دن نکل رہا ہے، رات ہو رہی ہے۔ شب قدر میں جو دن ہوتا ہے اس میں بھی جو سورج نکلتا ہے، پھر رات کو جو شب قدر ہوتی ہے اس میں بھی سورج ڈوبتا ہے، اور عام دنوں میں بھی سورج نکلتا ہے، عام دنوں میں بھی سورج ڈوبتا ہے۔ پھر دونوں کے اندر فرق کیوں ہے؟ دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ شب قدر جو ہے لیلۃ القدر یہ عظیم الشان اس وجہ سے ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی توجہ فرماتے ہیں۔ خصوصی رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص توجہ تو فرماتے ہی ہے، لیکن یہ لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ خصوصی توجہ ہوتی ہے بندوں کو معاف کرنے کی طرف، بندے کی مغفرت کرنے کی طرف۔ اب لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے چھپا کر رکھا، یہ واضح نہیں فرمایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اس رات کو چھپا لیا کہ یہ رات کب ہوتی ہے، یہ تمہارا کام ہے اس کو تلاش کرنا۔ اب تم اس کو تلاش کرتے رہو کہ یہ رات کب ہوتی ہے، یہ مغفرت والی رات، یہ بخشش کرنے والی رات، جہنم کی ہولناکیوں سے نجات دینے والی رات کب آتی ہے، ہم کو تلاش کرنا ہے۔ شروع میں یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لیلۃ القدر کا بتلایا گیا، یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ، یہ سورہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کا اعتکاف فرماتے تھے۔ اس رات کی تلاش میں پورے مہینے کا اعتکاف فرماتے تھے، پورے مہینے کا، ایک رمضان سے آخر رمضان تک کے پورا روزے رکھے ہوئے، مسجد کے اندر اعتکاف کیے ہوئے، اور روزے اور اعتکاف کے ساتھ اس رات کی جو تلاش میں لگے ہوئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف فرماتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کا اعتکاف کیے ہوئے تھے، صحابہ اکرام بھی اعتکاف کیے ہوئے تھے۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین 20 روزے تک کے اعتکاف کر کے اپنا جو ساز و سامان گھر والوں سے بھجوا دیے کہ اب ہم جو ہے اعتکاف اپنا ختم کر رہے ہیں، لہٰذا جو ہمارا ساز و سامان لے کر چلے جاؤ، ہم سورج ڈوبنے کے بعد مغرب کی نماز کے بعد ہم گھر آ جائیں گے۔ پہلے جو ابتدائی دور میں اعتکاف سنت موقدہ جو ابھی چل رہا ہے 21ویں شب سے، وہ نہیں تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کوئی 15 دن کا اعتکاف کرتا، کوئی 20 دن کا اعتکاف کرتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کا اعتکاف فرماتے۔ تو صحابہ اکرام اپنا سامان بھجا دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے یہاں پر اعتکاف کیا ہے اور اپنا ساز و سامان بھجا دیے، وہ لوگ سن لے کہ شب قدر کے بارے میں اتنا بتلا دیا گیا ہے کہ شب قدر آخری عشرے میں سے کسی دن ہوں گی۔ اتنا تعین کر دیا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں سے، یہ جو 10 راتیں ہیں یہ 10 راتوں میں سے کسی رات میں ہوں گی، لہذا اب اس میں اعتکاف کیا جائے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بھی بتلا کر یہ بتلانا مقصد تھا کہ بھائی اب تک کے جو پورے مہینے میں جو شب قدر کو جو تلاش کرتے ہو، تو پورے مہینے میں اب شب قدر کی تلاش نہیں کرنی ہے، بلکہ اخیر عشرے میں شب قدر کی تلاش کرنی ہے۔ لہٰذا اب اعتکاف جو ہوگا وہ 21ویں شب سے ہوگا۔ اور ایک مرتبہ تو ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کی باقاعدہ تاریخ بتلا دی گئی، اس کا تعین کر دیا گیا کہ یہ رات شب قدر ہوں گی، فلاں روزے کو شب قدر ہوں گی، فلاں رمضان المبارک کو شب قدر ہوں گی، اس طرح تاریخ متعین کر دی گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کے درمیان
بتلانے کے لیے آ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کو بھی بتلا دیا جائے کہ فلاں تاریخ کو شب قدر ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ دو لوگ جھگڑ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ کرام کی طرف جاتے ہیں کہ مجھے تو شب قدر کی تاریخ بتلا دی گئی تھی، لیکن فلاں جگہ دو لوگ لڑ رہے تھے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریخ بلا دی۔ اب یہاں پر دو باتیں سمجھنے کی، ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوتا تھا، جب آپ پر قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد نہیں فرماتے تھے، بلکہ جیسے ہی نازل ہو رہا ہے ویسے ہی فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جایا کرتا تھا۔ پورا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو یاد نہیں کیا، بلکہ وہ جیسے ہی نازل ہوا ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جاتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حافظہ اور معجزہ تھا۔ تو جو پورا قرآن بغیر یاد کرے اپنے سینے میں محفوظ رکھ سکتا ہو، وہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ امید کیسے کی جا سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کی تاریخ بتلائی گئی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہو؟ یعنی ہمارے یہ بظاہر عقل کے باہر کی بات لگتی ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہو رہا ہے، قرآن تو ان کو پورا یاد ہے، اور ایک محض تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بھول گئے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپسی جھگڑوں کی نحوست اور آپسی جھگڑوں کا وبال اور آپسی جھگڑوں سے پیدا ہونے والے جو مسائل اور آپسی جھگڑوں سے پیدا ہونے والی بے برکتی کا اظہار فرمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا اور پھر بھلا دیا۔ اصل مقصد تو شب قدر کو چھپا کر رکھنا تھا، اصل مقصد شب قدر کو چھپا کر ہی رکھنا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑے کی بے برکتی اور معاشرے میں ہونے والے آپسی جھگڑوں کے نقصانات اپنے بندوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچانے کے لیے یہ معاملہ کیا کہ شب قدر کی تاریخ یاد بھی دلا دی اور پھر بلا بھی دیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں آپسی جھگڑوں سے گریز کرنا ہے، آپسی نا اتفاقی سے بچنا ہے۔ جو خاندانی جھگڑے ہیں، آپس کے جو جھگڑے ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے، ہم سے غلطی ہوتی ہے، آپ سے غلطی ہوتی ہے، تو اس چیز کو لے کر نہ بیٹھے۔ آپسی جو نا اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے مزاج کے فرق کی وجہ سے، خیالات کے فرق کی وجہ سے، نظریات کے فرق کی وجہ سے، آپس میں اگر کچھ اختلاف ہو گیا، کچھ دو بات ہو گئی، تو اس کو فوراً وہیں پر ختم کر دو۔ اس بات کو لے کر آپس میں نفرت پیدا کر لینا، اپنے بھائی کے لیے بغض پیدا کر لینا، اپنے بھائی سے عداوت رکھ لینا، یہ شب قدر سے محرومی کا سبب بنتا ہے۔ شب قدر کی عظیم جو رات ہے اس سے محرومی کا سبب بنے گا۔ تو یہ رات بڑی عظیم الشان رات ہے، اس رات کی ہم کو قدر کرنا ہے۔ اب اس رات میں کرنا کیا ہے؟ اس رات میں دو کاموں پر سب سے زیادہ توجہ دینا ہے۔ اچھا، اب یہ رات ہم کو تو معلوم نہیں کہ کیسے، کب ہے یہ رات، تو وہی آخر عشرے کا اعتکاف کیا جائے اور اس میں کثرت سے عبادت کیا جائے، اور جو لوگ اعتکاف نہیں کر رہے وہ لوگ اپنے گھر میں رہ کر آخر عشرے میں جو ہے جتنی زیادہ عبادت ہو سکے اتنی زیادہ عبادت کرے، اور اگر اخیر پورے 10 راتیں عبادت نہیں کر سکتا تو کم از کم جو اخیر عشرے میں جو 5 راتیں آتی ہے، جو 5 راتیں آتی ہے اخیر عشرے میں، جو 5 راتیں آتی ہے، 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب، یہ 5 راتوں میں کم از کم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کثرت سے کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتلا دیا گیا کہ یہ شب قدر اخیر عشرے میں طاق راتوں میں سے کسی رات میں ہوں گی۔ پہلے تو 10 دن کی طرف بتلایا گیا کہ یہ 10 راتیں جو ہے 10 راتوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ 10 راتوں میں سے کسی ایک کی طرف ہوں گی، کسی ایک میں شب قدر ہوں گی۔ اب بعد میں 10 میں سے بھی 5 راتیں کر دی گئی کہ اخیر عشرے کی جو طاق راتیں ہیں اس میں سے کسی میں تلاش کرنا ہے۔ تو اب 10 میں سے بھی 5 ہی راتیں بچی شب قدر تلاش کرنے کے لیے، تب یہ 5 راتوں کو غنیمت جانے، اس میں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، کثرت سے۔ سب سے افضل ذکر اس مہینے میں، سب سے افضل ذکر، تمام ذکروں سے سب سے زیادہ افضل ذکر اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اس سے بڑا ذکر، اس سے اہم ذکر اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک ہی طرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ عام دنوں میں 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور یہ 5 راتوں میں سے اگر کوئی رات آپ نے شب قدر پا لیا
5 راتیں آپ کثرت سے عبادت کرتے رہے، کثرت سے تلاوت کرتے رہے، آپ نے شب قدر کو پا لیا۔ اور شب قدر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے خیر من الف شہر، یہ 1000 راتوں سے افضل ہے۔ اب 1000 راتوں سے جو افضل رات ہے اس میں ایک حرف پر 10 نیکیاں تو نہیں ملیں گی، اس میں ایک حرف پر 10 نیکیاں تو نہیں ملیں گی۔ جو رات 1000 راتوں سے افضل ہے اس میں ایک حرف پر ہزاروں نیکیاں جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، ہماری عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اتنی نیکیاں ملیں گی۔ کیونکہ عام دنوں میں ہم تلاوت کر رہے ہیں تو ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرما رہا ہے، اور وہ رات جو 1000 راتوں سے افضل ہے اس میں اگر ہم تلاوت کریں گے تو اس میں کتنی نیکیاں ہمیں مل جائیں گی۔ تو اس میں عبادت کی کثرت کرنی ہے، ذکر و اذکار میں سب سے زیادہ ہمیں تلاوت پر زور دینا ہے۔ جن حضرات کو قرآن کریم پڑھتے نہیں آتا وہ کلمہ تمجید پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جن کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا تو وہ یہ پڑھے، اور جو قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ اور دوسرا کام اس میں یہ کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی تلافی کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کس طریقے سے جائے، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے کہ مانگنا کیسے چاہیے، اللہ سے کیسے مانگنا چاہیے۔ قرآن کریم نے بھی ہمیں سکھلایا کہ اللہ سے کیسے مانگنا چاہیے۔ تو دعاؤں کے مانگنے کے اندر بھی اس بات کا اہتمام کیا جائے جو ادعیہ معثورہ ہے، یعنی وہ دعائیں جو قرآن کریم سے اور حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہے، وہ دعاؤں کو مانگنے کا اہتمام کیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دعا مانگی ہے بتلائیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، یہ دعا کے اندر ساری چیزیں آ گئی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھلائی عطا فرما، دنیا میں بھلائی عطا فرما، یعنی دنیا میں جتنی بھی چیزوں کو بھلائی کہا جاتا ہے، دنیاوی زندگی میں جتنی بھی چیزوں کا شمار بھلائی میں ہوتا ہے، خیر میں ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں ہم کو عطا فرما۔ تو دنیا کے اندر ساری بھلائی کے اندر ساری بھلائی جو ہم مانگ رہے ہیں اس کے اندر ہمارا رزق بھی آ گیا، حلال روزی آ گئی، مال آ گیا، اچھے مکان آ گئے، ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ اور وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت کی تمام بھلائی جتنی بھی بھلائی ہو سکتی ہے وہ ساری ہم کو عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم آخرت کی جو بھلائی مانگ رہے ہیں، ظاہری بات ہے آخرت کی بھلائی یہ بھی ہے کہ ہم کو جہنم نہ ملے، آخرت کی بھلائی ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، آخرت کی بھلائی ایک یہ بھی ہے کہ ہم کو جنت حاصل ہو جائے۔ تو یہ سب جامع دعا ہے، ان دعاؤں کو مانگنے کا اہتمام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی دعا طلب کرے کہ جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے جو گناہ سرزد ہوئے وہ ساری چیزیں جو گناہ ہم سے نافرمانیاں سرزد ہوئی ہے وہ ہم سے مٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دے۔ اب کون لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی؟ یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ کن لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتے؟ کون ایسے لوگ ہیں اس رات میں بھی اللہ کی مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں؟ بڑی محرومی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو 1000 راتوں سے افضل بیان فرما رہا ہے، اور ہم اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت سے رحمت سے محروم ہو جائے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بھی مغفرت نہیں کرتا، ان کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرماتا۔ ایک شرابی ہے، ایک والدین کا نافرمان ہے، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا، چاہے وہ کتنی ہی عبادت کرتا ہو، کتنے ہی روزے رکھتا ہو، کتنے اس نے حج اور زکوٰۃ ادا کر لیا ہو، اگر والدین کے ساتھ اپنے معاملات کو اس نے درست نہیں کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مغفرت نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حال میں پیش ہوا ہو کہ اس نے زندگی کے اندر کوئی گناہ نہیں کیا، کبھی زندگی میں اس نے نماز نہیں چھوڑی، کبھی زندگی میں اس نے روزہ نہیں چھوڑا، کبھی اس نے خیانت نہیں کی، زکوٰۃ کو نہیں روکا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے احکامات کو اس نے اختیار کیا، کسی کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا، لیکن والدین کے ساتھ اس نے برا سلوک کیا ہے،
اور اس کا جنت کا بھی فیصلہ کر دیا جائے، اور والدین میں سے کسی ایک نے اگر کھڑے ہو کر یہ کہہ دیا اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں اپنے اس بیٹے سے راضی نہیں ہوں، خدا کی قسم وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ پوری زندگی اگر اس نے عبادت میں گزار دی ہو، پوری زندگی کوئی گناہ نہیں کیا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، گناہ کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان گناہوں میں سے کسی کو اختیار ہی نہیں کیا، لیکن بس والدین کے ساتھ اس نے بدسلوکی کیا ہے، اور والدین میں سے کسی ایک نے اگر یہ کہہ دیا کہ میں اس سے راضی نہیں ہوں، اس کی ساری عبادتیں برباد، سارے ذکر و اذکار برباد، ساری تلاوتیں برباد، سارے نیک اعمال فرائض کا ادا کرنا سب برباد ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ والدین جب عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے بہت الگ معاملہ ہوتا ہے، زیادہ تر تو ان سے غلط باتیں نکلتی ہیں، زیادہ تر ان سے غلط باتیں نکلتی ہیں، جو باتیں نہیں بولنا چاہیے، جو باتیں نہیں، اور والدین عمر کو پہنچنے کے بعد ان سے بدگمانیاں بھی بہت زیادہ سرزد ہوتی ہے، وہ کسی بھی چیز کو دیکھ کر بدگمان ہو جاتے ہیں، وہ ان کا ایک مزاج ہوتا ہے، ایک عمر کا تقاضا ہوتا ہے، اور حالت کے مارے رہنے کی وجہ سے ذہنی طور پر بہت زیادہ وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ان کی غلطیوں کے باوجود بھی ان کے ساتھ بدسلوکی کی اجازت نہیں ہے، بے شمار غلطیاں کریں، وہ بے شمار غلطیاں کریں، ہم کو ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ہم بدسلوکی کر رہے ہیں تو یہ رات ہو یا اس سے بھی بڑی کوئی رات ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بے شمار نیکیاں لے کر آیا ہو، لیکن صرف اس کو جہنم میں پہنچانے کے لیے یہ ایک گناہ کافی ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ، سب سے خطرناک گناہ، سب سے ہولناک گناہ والدین کے ساتھ بدسلوکی ہے، تو اس کا بھی خاص خیال رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اپنے والدین سے معافی مانگے کہ میں نے آپ کے ساتھ جو بدسلوکی کی ہے، میں نے آپ کا جو دل دکھایا۔ اب بدسلوکی کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، کون کون سی صورتیں بدسلوکی میں آتی ہے، کون سی نہیں آتی ہے، وہ انشاءاللہ کسی وقت بات کریں گے۔ ابھی اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ عظیم الشان رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کو توفیق عطا کرے۔ 10 منٹ بولے، ٹائم زیادہ ہو گیا۔